بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس کتاب کی تقریب رونمائی ہے اس کا نام ہے تاریخ آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ اتنی ضخیم کتاب ہے 1250 صفحات کی کہ مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ یہ اس کے مصنف ہیں تحریک پاکستان کے مجاہد جناب آزاد بن حیدر صاحب، جو یہاں سٹیج پر جناح کیپ پہنے ہوئے جلوہ افروز ہے۔ جناب آزاد بن حیدر ہمارے قومی منظر نامے کا ایک ایسا نابغہ ہے جن کی شخصیت کے عناصر ترکیبی میں تعلیم، قانون، صحافت، سیاست، سماجی خدمت اور تصنیف و تالیف کی سنجیدہ کوششیں شامل ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر موجودہ لمحہ تک وہ انہی عناصر ترکیبی کے سہارے دوسروں کے لیے مشرے راہ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام، شاعر مشرق علامہ اقبال، نظریہ پاکستان، قائد اعظم اور رہنمایان تحریک پاکستان کی ذات اور خدمات کو انہوں نے اپنے ایمان سے منسلک کر رکھا ہے۔ لہذا پاکستان کی بقا و سلامتی ان کے روز و شب کا ترجیحی مطمع نظر ہے۔ اس مطمع نظر کی رہنمائی میں انہوں نے اپنی فکری، علمی اور عملی کاوشوں کو فروغ دیا ہے۔ محترم آزاد بن حیدر ہمارے قومی منظر نامے کی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو تیزی سے نایاب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں محترم آزاد بن حیدر کی یادداشتوں اور فطری خوبیوں سے استفادہ کرنا اور ان کی قدر کرنا آنے والی نسلوں پر اور ہم سب پر فرض ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے یہ انہوں نے کتاب تصنیف کیا بڑی محنت کے ساتھ، اور مسلم لیگ کی تاریخ کو انہوں نے ایک جگہ سمویا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے۔ اس کے اشاعت پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں۔ محترم آزاد بن حیدر صاحب۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر النبابیل۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مگر یہ جو آیت پڑھی ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پسندیدہ آیت تھی۔ جہاں بھی علماء کرام ان کو مل جاتے تھے تو وہ کہتے تھے وہ ابابیل والی آیت پڑھے، کیونکہ ان کے پاس ابابیلیں ہی تھی۔ اب یہ کتاب بڑی ضخیم ہے، جیسے میرے بھائی شاہد رشید نے، اور 5 سال لگے ہیں۔ گورنر صاحب یہاں موجود ہیں اور ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کو سب لوگ بڑی وہ ڈاکٹریٹ پر وہ دیتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ڈگری کا اعزاز ہے جو ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کو ملی ہے، کیوں کہ یہ تو امیر صحافت ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹر ہمارے گورنر صاحب، سرور صاحب جس مشن کے تحت یہاں آئے ہیں وہ ایجوکیشن کا مشن۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کو اس مشن میں کامیاب کرے۔ اور قائد اعظم کی پرائرٹی میں پہلے ایجوکیشن تھی، پھر اکنامکس تھی، اور اس کے بعد ڈیفنس تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ اور کراچی میں کبھی تشریف لائیں تو اس خاکسار نے 13 سکول کھولے، 20,000 بچے، 375 سٹاف ممبر، نیشنلائزڈ ہوئے تو مٹھائی بانٹ دی۔ اب میں چونکہ
اتنے اچھے صاحبان علم و فن بیٹھے ہوئے ہیں، اور خواتین میں بھی، اور مفکر بھی، اور حضرت پیر گیلانی صاحب بھی، تو ان کے سامنے مجھے تو لکنت موسیٰ یاد آ رہی ہے، کہوں تو کیا کہوں۔ لیکن میں 1200 صفحے کو 12 منٹ میں سمیٹوں گا، لیکن شرط ایک ہے کہ آپ کی قوت سماعت میری قوت گویائی کا ساتھ دیتی چلی جائے، یہ ایک شرط ہے۔ اب یہ کیسے میں سمیٹتا ہوں، یہ آج مجھے نظر نہیں آ رہے ہمارے محترم ڈاکٹر رفیق احمد، ہاں، لیکن شاہد رشید صاحب کو میں نے 6-8 سال پہلے ایک کتاب بنارس میں چھپی ہوئی لال بہادر ایک ہندو کی، آل انڈیا مسلم لیگ پر 350 صفحے کی اس نے کتاب لکھی، اور اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی 150 سالہ جنگ آزادی کی، اور مجھے سعادت ہوئی اس کی صدارت کرنے کی، 150 پی ایچ ڈی یونیورسٹیوں کے، وہاں بھی اس کتاب کا ذکر ہوا۔ اور 2007 میں ایڈمٹ ہو گیا، سب پھر بھی خط آتے رہے فون کے، وہ پڑھے، میں نے آپ کو کتاب بھیجی تھی، میں نے کہا شاید اللہ مجھ سے ہی یہ کام لینا چاہتا ہے، کیوں کہ اس نے میرے قائد اعظم کو کس طرح ڈکٹیٹر اور فاشسٹ اور سر سید کے متعلق کیا کہ جملے کہے ہیں، تو میں ہندوؤں ہی کے حوالے سے اس کا جواب دوں۔ اصل مسئلہ میرا یہ تھا کہ ہندو مفکرین قائد اعظم کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور سر سید کو کیا دیکھتے ہیں، اصل مسئلہ یہ تھا۔ یہ چیپٹر کمپلیٹ کیا۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کا، اس ٹرسٹ کا، اراکین کا، منتظمہ کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ جب میں یہاں آتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نظریہ پاکستان کے جی ایچ کیو میرا یہ ہے، یہ میرا جی ایچ کیو ہے۔ یہاں سے ہر سال سمر سکول سے ایک بریگیڈ تیار ہو رہا ہے نظریہ، اور میں بھی آپ کا نظامی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ایک کارکن تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ 12 منٹ میں نے ختم کرنا ہے۔ پہلے ساری بات آتی ہے سر سید کی۔ سر سید نے جو مشن شروع کیا تھا، اس کے سامنے 1000 تاریخ آگے کی تھی، 1000 تاریخ پیچھے کی تھی مسلمانوں کی، اور انہوں نے جھانک کے دیکھا کہ اب مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ جب آل انڈیا کانگریس بنی تو انڈیا کے اندر صرف 17 بی اے تھے مسلمان، 17، اور 804 ہندو تھے۔ آپ اندازہ کریں ہم کتنے گرے ہوئے تھے اس وقت۔ تو پھر اس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ آپ کانگریس میں نہ جائیں، اس کا نیم البدل اس نے دیا آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ اور تاریخ کے کچھ چیزوں کو میں صاف کرتا چلا جاؤں گا، میں نے خود اپنے اوپر پابندی لگائی ہے 12 منٹ کی، 1200 صفحات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ جو ایک مغالطہ ہے، حکیم سعید صاحب کو میں نے کہا کہ بچوں کے پروگرام میں آپ نے کہا پاکستان کس نے بنایا، انہوں نے کہا جی قائد اعظم نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس پارٹی نے بنایا، بچوں نے جواب دیا جی مسلم لیگ۔ یہ مسلم لیگ کس نے بنائی؟ یہ تو ڈھاکہ میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس تھا، یہاں سے انجمن حمایت اسلام کریم سارے انڈیا کی تعلیمی مجلسیں وہاں پر موجود تھی۔ میری ویسے آواز تمام مجلسیں موجود تھی۔ یہ تو آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس تھا، وہاں یہ بات ہوئی کہ ہمیں ایک سیاسی پارٹی بنائی۔ تو یہ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی کوکھ سے یہ مسلم لیگ نکلی، اسی لیے قائد اعظم نے پرائرٹی نمبر 1 دی تھی۔ سر سید، اچھا میں وقت کم کی وجہ سے کچھ شعروں کا سہارا لے کے میں یہ موقع نہیں دوں گا شاہد رشید صاحب کو کہ یہ میرے وارنٹ لکھ کر بھیج دیں، میں 11 منٹ میں ختم کر دوں گا، لیکن آپ کی توجہ۔ سر سید کو
پتا تھا. اس نے جب پیچھے تاریخ موڑ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں سائنس ہے، اس نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تاکہ ترجمہ کریں انگریزوں کی کتابوں کا. اب انہوں نے ابو الہیثم کو، کنزی کو، خوارزمی کو، سب کو دیکھا کہ یہ سائنسدان، یہ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، باٹنی، جغرافی، یہ سارے تو مسلمانوں کی تھی. انگریزوں نے ترجمہ کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جب علامہ اقبال پہنچے، یورپ کا مطالعہ کیا، لائبریریوں میں گئے تو وہ حیران رہ گئے کہ اب ابو الہیثم اور کنزی اور اس کی کتابوں کا ترجمہ کر کر کے یہ یورپ کہاں پہنچ گیا. تو علامہ نے دل جلے ہوئے لفظوں میں ایک بات کہی، پوری نظم ہے ان کی، کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ سب کچھ تھا، کیونکہ قرآن نے صاف کہا کہ لا رتبن ولا یابسن الا فی الکتاب مبین، بحر و بر کا کوئی ایسا علم نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو. تو پھر انہوں نے، لوگوں نے اس پہ جوتے مارے، نیچے کہا، کافر کہا، فتوے دیے، سب کچھ کیا. وہ جوتے کٹھے کر کے اینٹیں بنوا لیتے تھے، مگر اپنا مشن جاری رکھا. لیکن علی گڑھ کے بچوں کے لیے یہ لازمی تھا کہ 5 وقت نماز پڑھیں، ان کی حاضری لگتی تھی. ساتھ انہوں نے اسلام کو بھی ساتھ رکھا. اور وہ کسی کے سامنے بس ان کو تو میں ختم کر رہا ہوں. اس کا نام ہے سر سید احمد خان گیلانی صاحب قبلہ، سر سید احمد خان. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. ہر ایک سے پیدا ہے دل سے پیدا، جھلک محمد کے میم کی ہے، دل اس کا خلوت سرا نہ ہوتا تو نقش یہ مرتسم نہ ہوتا. اس کے بعد کتنے علماء تھے اس وقت انڈیا میں. جب ولیم میور نے کتاب لکھی گستاخ رسول نے، سر سید لندن پہنچ کے وہاں ریسرچ کرتے رہے اور خطبات احمدیہ کے نام میں آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین کی شان میں ولیم مور کو جواب دیا. بڑے بڑے کفر کے فتوے لگتے تھے اور وہ کھڑے ہوئے تھے. اب آئیے قائد اعظم اور تحریک پاکستان پر. یہاں ہمارے پرانے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. قائد اعظم اور مسلم لیگ کے لیے ایک بہت بڑی بات میں کچھ کتابوں میں، رسالوں میں غلط دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا تھا، ایک بات. اور وہ پاکستان جو 14 اگست کو قائد اعظم نے لیا وہ ٹوٹ چکا ہے. اس کی اصلاح 2 4 6 جملوں میں کروں. بھائی اگر یہ پاکستان آل انڈیا کے مسلمانوں نے بنایا تھا تو پھر مجھے آپ یہ بتلائیے کہ یہ حسین احمد مدنی والے مسلمان تھے، باچا خان والے مسلمان تھے، احرار والے مسلمان تھے، خاکسار والے مسلمان تھے، پٹھان کوٹ والے مسلمان تھے، جو قائد اعظم کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے تھے. تو جناب انہوں نے نہیں بنایا، یہ پاکستان مسلم لیگی مسلمانوں نے بنایا ہے. جو مسلم لیگی، باقی تو سارے یہ بھی مسلمان. اور اب وہ لوگ کہاں کہاں. دوسری بات، قائد اعظم کا پاکستان، یہ نئی نسل کو یہ بتلاؤں، یہ گیلانی صاحب 1970 میں جب جمعیت العلماء پاکستان میں خلفشار ہو رہا تھا، مجاہد ملت مولانا عبدالحمد بدایونی کا میں سیکرٹری 20 سال رہا اور جے یو پی کا، تو عبدالستار خان نیازی وہاں تشریف لائے. انہوں نے ایک کتاب دی قائد اعظم کا پاکستان. وہ مجھ سے ایک صحافی لے گئے، اس میں رائٹر بی بی سی
وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی سے جو انٹرویو ہوئے ہیں قائد اعظم کے، جب نقشہ دکھایا جاتا تھا، وہ روہیل کھنڈ کی ایک لڑکی نے جو بنا کر دیا تھا قائد اعظم کو نقشہ ایسٹ اور ویسٹ، تو انہوں نے کہا یہ کیسے رہے گا؟ تو قائد اعظم نے کہا 4 منٹ اور، قائد اعظم نے کہا کہ آئی ول ڈیمانڈ کوریڈور. تو ہندوؤں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کر دی، اور ڈاکٹر جیکار نے کہا کہ خدا کے واسطے یہ قائد اعظم کی بات مان لو، یہ تو اور بات کر رہا ہے، یہ تو کہتا ہے میرا پاکستان ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب پولینڈ کی طرح انٹرنیشنل لا کے تحت میں لاہور کو دہلی سے، دہلی کو لکھنؤ سے، لکھنؤ کو بنارس سے، بنارس کو کلکتے سے، اور کلکتے کو ڈھاکہ سے نہیں ملا لیتا. اس کتاب میں آپ کو پوری اس کی تفصیل ملے گی. وہ تھا قائد اعظم کا پاکستان. آخری بات، میں نے مسلم لیگ کی، یہ میاں الطاف سے میرا آج کا تعلق نہیں ہے، یہ قصہ نصف صدی کا ہے، یہ پل دو پل کی بات نہیں. یہاں خوشبو کی شاعرہ تو اب نہیں ہے، لیکن ان کا نعم البدل یہاں ہماری 2 بڑی مسلم لیگی پکی نظریاتی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. میں ایک بات آخری میں عرض کروں، میں تقریباً تمام پاکستان کے بعد مسلم لیگ میں جتنے بھی صدر ہوئے، خواہ وہ میاں دولتانہ ہوں، شوکت حیات ہوں، پیر صاحب پگاڑا ہوں، جنیجو صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، اور جو بھی، ان کو میں نے اپنے منہ سے کبھی قائد نہیں کہا. اور میں آخری، میرا قائد آدم اعظم کے بعد اب کوئی آدم اعظم پیدا نہیں ہوگا، سکندر اعظم کے بعد کوئی سکندر اعظم پیدا نہیں ہوگا، پیغمبر اعظم کے بعد کوئی پیغمبر اعظم پیدا نہیں ہوگا، اور امام ابو حنیفہ امام اعظم کے بعد اب کوئی امام اعظم پیدا نہیں ہوگا، اور قائد اعظم کے بعد اب کوئی قائد اعظم پیدا نہیں ہوگا.